ہمارے گھر کے سامنے ایک کسائی کی بہت بڑی دکان تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ گوشت سامنے نہیں کاٹتا تھا، بس پیسے لیتا اور اندر سے ہی گوشت کاٹ کر باہر پکڑا دیتا۔ اور لوگوں نے بھی کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ وہ گوشت کیوں باہر سب کے سامنے نہیں کاٹتا۔ جیسے وہ کسائی گوشت دیتا لوگ وہ رکھ لیتے۔ اس کی بڑی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ 1 کلو گوشت کے پیسے صرف 700 روپے لیتا۔ یہ بات بھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی وہ گوشت کی قیمت اتنی کیوں لیتا ہے۔ لوگ بہت خوشی سے اس سے گوشت لے جاتے تھے۔ میرے ابا چوکیدار کی نوکری کرتے تھے۔ ابا کی تنخواہ کم تھی، لیکن پھر بھی اس کسائی سے ہر ہفتے گوشت ضرور لاتے تھے۔ اماں اسے ایسا لذیذ بناتی کہ ہم انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ لیکن ایک عادت میری اماں کی بھی بہت عجیب تھی۔ وہ جب بھی گوشت پکاتی، ایک پلیٹ سامنے کسائی کو ضرور دے کر آتی تھی۔ میں کہتا، اماں وہ خود کسائی ہے، دن رات گوشت ہی کھاتا ہے، ہم ہفتے میں بس ایک بار ہی کھاتے ہیں، اس میں سے تم اس کسائی کو گوشت دے آتی ہو۔ تو اماں کہتی، تجھے نہیں پتا، بڑے احسان ہیں اس کے مجھ پر۔ میں نے کہا، ایسا کیا احسان کرتا ہے اماں وہ موٹا کسائی ہم پر؟ ہر ہفتے میں اماں سے یہی سوال کرتا، اماں یہی جواب دیتی۔ ہر بار میں یہ سوال کرتا، لیکن آج تک اماں نے مجھے اس کا جواب کبھی نہیں دیا تھا۔ میری عمر 16 سال تھی، لیکن اماں ابا کی خواہش تھی کہ میں تعلیم حاصل کروں، اس لیے میں اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دیتا تھا۔ ایک بار میں اسکول سے واپس لوٹا تو وہ کسائی ہمارے دروازے پر کھڑا میری ماں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اماں بھی اس کی باتوں پر ہنس رہی تھیں۔ مجھے وہ کسائی کبھی اچھا نہیں لگا، پتہ نہیں اماں اس سے کیوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، اس کسائی کی ہنسی بند ہو گئی۔ اماں کو گوشت دے کر کہنے لگا کہ یہ لے، پکا کر کھلا دینا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے یہ بات اس کسائی کی سمجھ نہیں آئی۔ گوشت کھانے یا کھلانے سے اماں کا کون سا مسئلہ ہوگا؟ لیکن اسی رات ابا گوشت کھا کر سویا، لیکن صبح اٹھا نہیں۔ میں نے اور اماں نے ابا کو بہت ہلایا جلایا، لیکن ابا بے جان سا تھا۔ اماں تو دیوانوں کی طرح سے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ جلدی سے گھر سے باہر نکل کر سیدھا اس کسائی کی دکان پر چلی گئی۔ میں اب بھی ابا کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ ابا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں رونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اماں کے ساتھ وہ کسائی بھی بھاگتے ہوئے آ گیا تھا۔ ابا کی نبض چیک کر کے کہا، شاید اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، کمالے، اسے ہسپتال لے چل، میرا جی بیٹھا جا رہا ہے، رات کو بھلا چنگا سویا تھا، اسے اب کیا ہوا ہے؟ ہم کافی پرانے محلے دار تھے، اس لیے اماں اس کسائی سے کافی بے تکلف تھی۔ وہ ابا کو گود میں بھرے باہر لے گیا، ایک ٹیکسی منگوائی اور اماں کو اپنے ساتھ لیے ہسپتال لے گئے۔ میرا وہ وقت روتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے گزرا کہ ابا ٹھیک ہو جائے، لیکن ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسے واقعی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جو وہ سہ نہیں پایا تھا۔ چند دن بعد ہی میں نے اماں سے کہا کہ اب گھر کا سلسلہ چلانے کے لیے مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑے گی، لیکن اماں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے ابا کا اور میرا خواب تھا کہ تو پڑھ لکھ کر افسر بنے، اس لیے جب تک میں زندہ ہوں تجھے گھر کے اخراجات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، اماں تو کرے گی کیا؟ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے میری اسکول کی فیس تو بھر نہیں سکتی، پھر میں 10ویں میں ہوں، آگے کالج کے اخراجات اور بھی زیادہ ہیں۔ لیکن اماں کہنے لگی، میں کچھ بھی کروں گی، لیکن تجھے پڑھا لکھا کر افسر ضرور بناؤں گی۔ میں وقتی طور پر تو چپ ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں یہ سب نہیں کر سکتی، بہت جلد حالات سے ہار جائے گی۔ میں نے سوچا چلو 10ویں جماعت تو پاس کر لوں، اس کے بعد کوئی نوکری تلاش کر لوں گا۔ لیکن جب میں اسکول سے لوٹا تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ مجھے پریشانی سی ہونے لگی کہ اماں تو عدت میں تھی، پھر گھر سے باہر کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے پورا گھر دیکھ لیا، لیکن اماں کہیں نہ تھی۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ کچن میں گیا تو کھانا تیار تھا۔ میں نے دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو بھنا ہوا گوشت پکا ہوا تھا، ہاٹ پوٹ میں روٹی بھی تھی۔ مجھے اماں پر غصہ آنے لگا کہ اگر ابا کی جمع پونجی کچھ بچی رہ گئی ہے تو اماں کو چاہیے کہ سنبھل کر خرچ کرے۔ گوشت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم دال سبزی کھا کر گزارا کر لیتے۔ بھوک مجھے لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کھانا کھایا اور اماں کا انتظار کرنے لگا۔ شام 4 بجے اماں واپس لوٹی تھی۔ اماں کا حلیہ دیکھ کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ اماں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھیں
اور لنگڑا کر چل رہی تھیں۔ میں تو اماں کو اس حال میں دیکھتے ہی بری طرح سے گھبرا گیا تھا کہ اماں کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، جو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ لنگڑا کر کیوں چل رہی ہے؟ کیا اماں کو کسی نے مارا ہے؟ میں فوراً سے اماں کے پاس پہنچا، ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اماں کہنے لگی کچھ نہیں، بس ٹانگ میں درد ہے۔ وہ لنگڑاتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا اماں، تیرا یہ حلیہ کس نے بگاڑا ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ اماں کہنے لگی نہیں رے، میں خود پرانے کپڑے پہن کر گئی تھی۔ میں نے پوچھا گئی کہاں تھی؟ اماں تو عدت میں تھی۔ کہنے لگی مجھ جیسی غریب عورت عدت میں بیٹھ جائے تو گھر کون چلائے گا؟ تو رہنے دے یہ باتیں، بس تو دل لگا کر پڑھائی کر۔ یہ کہہ کر اماں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر تو اماں کا روز کا معمول سا بن گیا تھا کہ وہ روز صبح گھر سے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاتی۔ کبھی تو اماں میرے اسکول سے واپس آنے سے پہلے ہی لوٹ آتی اور کبھی میرے لوٹنے کے بعد آتی تھی۔ میں پوچھ کر تھک گیا تھا کہ اماں تو جاتی کہاں ہے، کام کیا کرتی ہے؟ لیکن اماں مجھے کہتی تو مجھ سے سوال جواب مت کیا کر۔ مجھے لگا اماں کسی گھر میں ملازمت کرنے جانے لگی ہے، جب ہی پرانے کپڑے پہن کر جاتی ہے اور کام کر کے تھک جاتی ہے، اس لیے گھر پہنچتے اس کی ٹانگ تھکن کی وجہ سے لگڑانے لگتی ہے۔ لیکن دوسرا مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اماں اگلے دن بالکل ٹھیک ہوتی، حشاش بشاش ہوتی۔ دوسری حیرت مجھے یہ ہونے لگی کہ اب روز ہی گوشت پکانے لگی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ تو روز گوشت کیوں پکاتی ہے؟ دال سبزی بنا لیا کر، اتنی محنت سے تو پیسے کماتی ہے اور اسے گوشت میں اڑا دیتی ہے۔ اماں کہتی تجھے کیا لگے کہ گوشت میں اڑاتی ہوں یا کسی اور چیز میں، تو بس کھانا کھا۔ مجھے یہ ہوتا کہ اماں بچت کیا کرے۔ ایک بار جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ ایک بار میری ایک شرٹ نہیں مل رہی تھی۔ مجھے لگا اماں نے اپنی الماری میں رکھ دی ہوگی، کیونکہ اماں اکثر جلد بازی میں میرے کپڑے بھی اپنی الماری میں رکھ دیتی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں ابھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ میں نے اماں کی الماری کھولی اور شرٹ ڈھونڈنے کے لیے جب اماں کے کپڑے ادھر ادھر کیے تو 1000 کے کئی نوٹ اماں کے کپڑوں کے نیچے سے گر گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا تھا، اماں کے پاس اتنے 1000 کے نوٹ کہاں سے آئے تھے؟ وہ تقریباً 10-12 ہزار کے نوٹ تھے جو زمین پر گرے تھے۔ میں نے الماری کے اندر چند کپڑے ادھر ادھر کیے تو مجھے وہاں اور بھی پیسے نظر آئے۔ مجھے حیرت سی ہونے لگی، اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اماں ایسا کیا کام کرتی ہے جو اتنے پیسے کما رہی ہے؟ جب اماں واپس آئی تو میں نے اماں سے کہا کہ وہ آج مجھے بتائے کہ وہ کیا کام کرتی ہے، ان کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ پہلے تو وہ چپ رہیں، میری بات کو ٹالتی رہیں، پھر کہنے لگیں کہ وہ سامنے کسائی کی دکان پر کام کرتی ہیں۔ مجھے وہ کسائی نہ جانے کیوں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس کی نظریں اچھی نہ تھیں۔ میری ماں تھی بھی خوبصورت۔ میں نے کہا اماں کوئی ضرورت نہیں ہے اس موٹے کسائی کے پاس جانے کی، لیکن اماں کہنے لگیں تجھے کیا مسئلہ ہے؟ خبردار جو تو نے اس معاملے میں مجھ سے بحث کی، بس ایک بار تو پڑھ لکھ جائے، افسر لگ جائے تو میں بھی کام چھوڑ دوں گی۔ پھر وہ کسائی مجھے کچھ دیر کام کرنے کے اتنے زیادہ پیسے دیتا ہے، کہیں اور پورا دن کام کر کے بھی میں اتنے سارے پیسے نہیں کما سکتی۔ یہی تو بات تھی کہ وہ اماں کو اتنے سارے پیسے کیوں دیتا ہے۔ میرا دل انجانے سے وسوسوں میں گھرنے لگا تھا۔ وہ اماں کو جب بھی دیکھتا تھا سر سے پیروں تک بڑے غور سے دیکھتا، اماں کے چہرے پر نظر جمائے رکھتا تھا، اور یہ دیکھ کر میرا خون کھولتا رہتا تھا، لیکن میں چپ رہنے پر مجبور تھا۔ کچھ اماں نے مجھے چپ کروا دیا تھا، کچھ غربت نے، کیونکہ میں اگر پڑھائی چھوڑ کر کام پر لگ بھی جاتا تو اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا جتنا وہ کسائی اماں کو دے رہا تھا۔ میرے 10ویں کے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ میں دن رات محنت کر رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ میری ماں کیوں اتنی محنت کر رہی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا امتیازی نمبر سے 10ویں جماعت پاس کروں۔ ایک بار میں دوپہر کو گھر لوٹا تو دروازے پر تالا تھا، ورنہ تو دروازہ کھلا ہی ہوتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کسائی کی دکان پر بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ کسائی منہ میں پان ڈالے مجھے دیکھ کے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے روشو، گھر کے اندر نہیں جا رہے؟ میں نے کوف سے اسے دیکھ کر کہا، تالا لگا ہے۔ دروازے پر کہنے لگا، ہاں چابی تو میرے پاس ہے، تمہاری اماں مجھے دیکھ کر گئی تھی۔ گئی تھی؟ میری ماں تو کہتی تھی کہ وہ اس کے پاس کام کرتی ہے، پھر میری ماں گئی کہاں تھی؟ میں اس کی دکان کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر میرے حوالے کر دی۔
میرا دل ماہی بے آپ کی طرح بے چین ہوا تھا۔ میری ماں تو اس کی دکان کے اندر کام کرتی تھی اور یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں کہیں گئی ہے۔ یہ شخص یقیناً مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اس کی دکان کے اندر جانے لگا تو وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، دکان کے اندر میں کسی کو جانے نہیں دیتا، کیا کام ہے یہیں سے بولو۔ یک دم ہی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں نے کہا، میری اماں تیرے پاس کام کرتی ہے، مجھے اپنی اماں سے کام ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ یہاں نہیں ہے، کام سے کہیں گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہونے لگی کہ جب میری ماں یہاں کام کرتی ہے تو پھر یہاں سے کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے اندر جا کر دیکھنے دو کہ میری ماں کہاں ہے، وہ تمہاری ہی دکان پر کام کرتی ہے۔ میری یہ بات سننی تھی کہ وہ بھی پھر سا گیا اور کہنے لگا، میری دکان پر تمہاری ماں نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، جب وہ آئے گی تو میں اسے تمہارے گھر پر بھیج دوں گا۔ میں اسے گھورتا ہوا وہاں سے واپس آ گیا۔ میں اپنے گھر کے سین میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ کسائی ایسا بھی کیا کرتا ہے اس دکان کے اندر جو کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیتا؟ اور اماں مجھ سے کہتی ہے کہ وہ کسائی کی دکان پر کام کرتی ہے، تو پھر کسائی یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اماں کہیں گئی ہے؟ میرے اندر تو ایسی بے چینی تھی کہ ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ آج تو اماں کو بھی دیر ہو گئی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ مجھ سے وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ جب اماں گھر آئی تو بری طرح سے ہانپ رہی تھی، جیسے کہیں سے بھاگتی ہوئی آئی ہو یا کوئی بڑی مشکل کا کام کر کے آئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کئی ہزار کے نوٹ تھے۔ وہ کچھ بے حال سی تھی، پسینے سے شرابور تھی، رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ آتے ہی چارپائی پر ڈھہ گئی، مجھ سے کہنے لگی، جلدی سے مجھے ٹھنڈا پانی پلا دے۔ میں فریج سے ٹھنڈا پانی لایا اور اماں کو پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ اماں نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کیا تھا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو نہا کر باہر آئی تھیں۔ کہنے لگیں، آج تو میں تھک گئی، اتنا گوشت کاٹا ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر اپنے کندھے دبانے لگیں۔ میں نے کہا، کہاں گوشت کاٹنے گئی تھیں؟ میرے سوال پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ کہنے لگی، کسائی کی دکان پر تھی، میں نے اور کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ کمینہ کسائی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تیری ماں میری دکان میں نہیں ہے۔ اماں مجھے بتا تو کہاں گئی تھی؟ وہ کسائی کا بچہ مجھے دکان کے اندر بھی جانے نہیں دے رہا تھا۔ اماں میری بات پر کچھ گڑبڑا سی گئیں۔ کہنے لگیں، تجھے کس نے کہا تھا کہ اس کی دکان کے اندر جھانکنے کی کوشش کر؟ دیکھ روشو، آج تک اس کسائی نے کسی کو اپنی دکان کے اندر جانے نہیں دیا، پھر تجھے کیا تکلیف تھی کہ تو اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا؟ میں کوئی بچی تو نہیں تھی کہ گم ہو جاؤں گی اور تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہے، پریشان ہو جائے۔ میں نے کہا، اماں میرے سامنے بات ڈالنے کی کوشش مت کر، مجھے بتا تو کہاں گئی تھی، کیونکہ اگر تو گوشت کاٹتی تو تیرے ہاتھ اور کپڑے بکرے کے خون سے بھرے ہوتے، جیسے کہ کسائی کے بھرے ہوتے ہیں۔ تیرے ہاتھوں سے گوشت کی باس آتی، لیکن تیرا حلیہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مجھے بے وقوف مت بنا۔ اماں مجھے بتا تو اس کسائی کی دکان پر کیا کام کرتی ہے؟ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھیں۔ میری ماں وہاں گوشت کاٹنے کا کام نہیں کرتی تھی، یہ تو میں بھی جان چکا تھا، کیونکہ میری ماں کا حلیہ مجھے اور ہی کچھ بتاتا تھا، اور جو کچھ میری ماں کا بکھرا اجڑا بدحواس حلیہ بتاتا تھا وہ میری غیرت پر ایک بہت بڑی ضرب تھی۔ اس پر اماں کی چپ نے مجھے پاگل کرنا شروع کیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا، میں نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے؟ میری بات پر وہ غصے سے میری طرف پلٹ کر بولی، میرا باپ مت بن، بڑے سوال کرنے آ گئے ہیں تجھے؟ کمبخت، گوشت دینے گئی تھی کسی کے گھر، ہو گئی مجھے کچھ دیر، تو کیا میرے سر پر تھانے دار لگا ہے جو یوں میری تفتیش کر رہا ہے؟ اب دفع ہو یہاں سے، کھانا کھانے دے مجھے۔ اماں نے جواب دیا اور کھانا پلیٹ میں ڈالنے لگی، لیکن مجھے اماں کی اس بات پر ذرا بھی صداقت نہیں لگ رہی تھی۔ 10ویں کے پرچے میں دے چکا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ کوئی نوکری کر لوں گا، لیکن اماں کو اس کسائی کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ کمینے کی آنکھ میں مجھے سور کا بال دکھائی دیتا تھا۔ نہ جانے میری ماں کی عقل کیوں گھاس کھانے گئی تھی۔ جبکہ میں ایک 16 سالہ لڑکا ہو کر اس کسائی کی نظروں کو سمجھ گیا تھا، تو میری ماں ایک عورت ہو کر کیسے انجان تھی؟ یہ بات تو عورت کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ خود پر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے۔ اماں کی آنکھوں پر شاید لالچ کی پٹی بن چکی تھی۔ اسے 1000 کے نیلے نوٹ نظر آ رہے تھے، اس کسائی کی نظر نہیں۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتا رہ گیا، مجھے ایک پل نیند نہیں آئی تھی۔ میں سویرے ہی نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل گیا، لیکن میرے پاس کسی کام کا تجربہ نہیں تھا اور 10ویں جماعت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔
مارا مارا ادھر ادھر پھر کر جب میں گھر پہنچا تو اپنے گھر کے اندر کسائی کو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھ کر میرا خون ہی کھول اٹھا تھا۔ نہ جانے اماں اس کے ساتھ بیٹھی کیا باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں ہی کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ میرے اندر تو ایسی آگ لگی کہ جی چاہا کہ اس کسائی کا منہ توڑ دوں۔ وہ میرے گھر کیا کر رہا تھا؟ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، روشو تو سویرے سے کہاں تھا؟ چلا کھانا کھا لے۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں بات تو اماں سے کر رہا تھا لیکن قہر بھری نظروں سے اس کمینے کسائی کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی ڈٹھائی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اماں سے کہنے لگا، شبو سچی تیرے ہاتھ میں جادو ہے، میں نے اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اس کی تعریف پر اماں یوں شرمائی کہ کبھی ابا کی تعریف پر بھی نہیں شرمائی ہوگی۔ کہنے لگی، جب بھی گوشت بناؤں تجھے ضرور دے کر آتی ہوں۔ میں چارپائی پر بیٹھا مسلسل اس کسائی کو گھور رہا تھا۔ میری نظروں کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب میں چلتا ہوں، کل وقت پر پہنچ جانا، تجھ سے کچھ خاص 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ اماں کہنے لگی، ابھی رک، میرے ہاتھ کی چائے پی کر جا، بس 2 منٹ لگیں گے۔ مجھے اپنی ماں کی عنایتیں اس وقت زہر لگ رہی تھیں۔ وہ کسائی بھی میرے برابر میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور جب تک چائے پیتا رہا میری ماں کے چہرے سے اس نے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ چائے کی تعریف بھی کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا میں نے اماں سے کہا کہ میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، کل سے بجلی کا کام بھی سیکھنے جاؤں گا اور کام بھی کروں گا، اس لیے اماں کل سے تو مجھے کسائی کے پاس جاتی نظر نہ آئے۔ میرے سخت لہجے پر میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا اس لیے میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ تو بجلی کا کام سیکھ کر ایک الیکٹریشین بن جا؟ میں نے کہا، مجھے یہ کسائی بہت برا لگتا ہے، بس تو اس کے پاس کام نہیں کرے گی، مجھے نہیں پڑھنا، میں نوکری کروں گا، روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن تو اس کے پاس نہیں جائے گی، نہ جانے وہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں نے میرے منہ پر کس کے تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگی، بہن سمجھتا ہے وہ مجھے، اور تو ہے کہ کچھ بھی بولے جا رہا ہے۔ میں نے کہا، اماں بہن کو کوئی ایسی نظر سے نہیں دیکھتا جیسے وہ تجھے دیکھتا ہے، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو اب اس کی دکان پر نہیں جائے گی۔ میری بات کو میری ماں نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ ایک بار کسائی کی دکان پر جا کر دیکھوں گا کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ رات کو جب اماں سو گئی تو میں دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا۔ پوری گلی میں سناٹا تھا۔ میں نے کسائی کی بند دکان دیکھی جس کے اوپر ایک بڑا سا روشن دان تھا۔ میں نے چند اینٹیں رکھیں اور اس پر چڑھ کر شٹر کی مدد سے اوپر چڑھ گیا۔ روشن دان سے میں اندر کو کود گیا۔ وہاں بے حد بدبو تھی، سڑے ہوئے گوشت کی، اتنی سخت ناگوار بو کے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ میری جیب میں ٹارچ لائٹ تھی۔ میں نے روشنی کی اور وہاں بکروں اور گائے کی سریاں رکھی گئی تھیں۔ باقی گوشت بنانے کا سامان رکھا تھا۔ قیمہ بنانے کی مشین بھی موجود تھی، لیکن اسی کمرے سے ایک کمرہ اندر کی جانب بھی نکل رہا تھا۔ میں جب وہاں گیا تو بہت سے بند سفید بوریاں رکھی ہوئی تھیں جن سے اتنی تیز ناگوار بو اٹھ رہی تھی کہ مجھ سے وہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن میں نے ایک چوری سے کھول کر دیکھنا چاہا کہ اس میں ہے کیا۔ جیسے ہی میں نے وہ بوری کھولی، اندر جو کچھ میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کچھ دیر تو میں سانس لینا ہی بھول گیا۔ میں نے وہ بوری ویسے ہی بند کر دی اور واپس روشن دان سے واپس باہر کود گیا۔ اپنے گھر پر آ کر بھی مجھے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز میں نے اپنی ماں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ساری حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اس کسائی کے ساتھ مل کر کیسا گھناؤنا کام کر رہی ہے۔ اگلے روز پولیس ہمارے علاقے میں تھی جسے میں نے بلایا تھا۔ کسائی کے ساتھ اس کی ساری ٹیم پکڑی جا چکی تھی جس میں میری ماں بھی شامل تھی۔ اس کسائی کی دکان کی دوسری جانب ایک ہاسپٹل تھا۔ میری ماں فقیرنی بن کر کم عمر بچوں کو نشے کے ٹیکے لگا کر بوری میں ڈال کر اس کسائی کی دکان پر لاتی تھی جسے وہ لوگ ہاسپٹل میں بھیجتے تھے۔ چند ڈاکٹر بھی ملے ہوئے تھے جو بچوں کو بے ہوش کر کے ان کے اوزار نکال کر بیچتے تھے اور اس کی رقم اس کسائی کو اور میری ماں کو بھی ملتی تھی۔ بچوں کے باقی بچے ہوئے اعضاء کو پھر سے بوری میں ڈال دیا جاتا تھا جس سے بعد میں وہ کسائی اسے کچرے میں پھینکوا دیتا تھا۔ اس کی دکان پر بھی میں نے بوری میں انسانی بچوں کے کٹے وجود ہی دیکھے تھے جنہیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ کسائی کی دکان کی آڑ میں وہ یہی کھیل کھیل رہا تھا جس میں ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ میں نے سب کو پولیس سے پکڑوا دیا تھا۔ میری ماں روتے ہوئے مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی
کہنے لگی بے شرم بے غیرت، میں تو یہ سب تیرے لیے ہی کر رہی تھی تاکہ تیرا مستقبل سنور جائے۔ میں نے کہا اماں تیرا دل نہیں کانپا؟ معصوم بچوں کے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اگر کوئی مجھے یوں کاٹ دے تو کیا تو سہ سکے گی؟ نہ جانے کتنی مائیں تجھے بد دعائیں دیتی ہوں گی جن کے بچوں کو تو اٹھا کر اس صفاکی کا نشہ بنانے میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ پولیس ان سب کو لے کر جا چکی تھی۔ پیسوں کی خاطر ایسا گناہ کرنے والوں کی سزا صرف سزائے موت ہی ہونی چاہیے، چاہے اس میں میری ماں ہی کیوں نہ شامل ہو۔